بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پہ خوش آمدید۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اس کا دل رو رہا تھا، اس کا خوبصورت چہرہ مرجھائے ہوئے پتے کی طرح زرد اور جذبات سے عاری تھا۔ آج پھر نوید نے اس کا دل دکھایا تھا، اس کے پیار کو ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا۔ کاش وہ عرشی کا دل کھول کر دیکھ سکتا کہ وہ نوید سے کس قدر ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ عرشی کے جذبات کی ذرہ برابر پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ یہ کہہ کر چلا گیا، عرشی پلیز تم مجھے بھول جاؤ، پلیز میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ اور عرشی کے دل میں نوید کے لیے بے لوث محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ خاموشی کی تصویر بنی کھڑی رہی، اس کی زبان سے ایک جملہ بھی ادا نہ ہو سکا۔ ہاں البتہ اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور برسے، جو چیخ چیخ کر نوید کی بے وفائی پر بیان کر رہے تھے۔ وہ عرشی جس نے نوید کے ساتھ اپنا خوشگوار بچپن بتایا تھا، وہ اور چیز جسے بچپن ہی سے نوید کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا، جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ نوید کی یادوں سے سجایا تھا، جس کے جسم میں نوید کے نام کی سانسیں چلتی تھیں، جس کی آنکھوں میں نوید تھا۔ آخر کیسے وہ بھلا دیتی اس نوید کو جو خود سے زیادہ عرشی کو چاہتا تھا، جس نے عرشی سے محبت کا عہد و پیما کیے ہوئے تھا، جس نے کبھی عرشی کے وجود کو بری نظر سے نہ دیکھا تھا اور ہمیشہ یہ والہانہ محبت بری نظر پاکیزگی کی پانی میں دھو کر اس کے وجود پر ڈالتا تھا۔ وہ اتنا بدل کیوں گیا تھا؟ اتنا بے پرواہ، اتنا لا تعلق، اتنا بے وفا کیسے ہو گیا؟ جو بھی تھا، عرشی کا دل ٹوٹ گیا تھا، کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ نوید کی باتوں کو مذاق سمجھی، لیکن جب نوید نے اسے یہ کہا میں تم سے پیار نہیں کرتا، پلیز عرشی میرا پیچھا چھوڑ دو خدا کے لیے، تو عرشی چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ اور جب اس نے نوید کی آنکھوں میں سچائی پڑھنے کی کوشش کی تو اس نے نظریں جھکا دیں۔ عرشی اور نوید دونوں کزن تھے، پہلے گاؤں میں رہتے تھے، 3 سال پہلے ہی شہر آئے تھے۔ عرشی اور نوید نے اکٹھے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں رہنے لگے۔ ان کا پیار مثالی تھا، سب کو معلوم تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور مستقبل میں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بھی بنیں گے۔ 1 ماہ پہلے نوید اپنی آبائی گاؤں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد نوید کچھ اکڑا اور پریشان سا رہنے لگا، اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ نوید جو یونیورسٹی کا ایک شوخ و چنچل اور نمایاں اسٹوڈنٹ تھا، اب ہر وقت بجھا سا رہتا تھا۔ یہ بائی یونیورسٹی کے علاوہ اس گھر کے والوں نے بھی محسوس کی، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ کہتا سوائے اس کے کہ کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن اس نے مزید کریدنا شروع کر دیا، لیکن عرشی اس کی پریشانی میں اسے تنہا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ نوید سے ہر وقت پوچھتی، نوید مجھے تو بتاؤ آخر بات کیا ہے، دیکھو میری طرف، کیا تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے؟ اور نوید بیزار ہو کر اس سے دور چلا جاتا، جیسے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ عرشی اس کی بے رخی برداشت نہ کر پاتی، اس لیے وہ ہر وقت سائے کی طرح نوید کے ساتھ رہنے لگی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر بات کیا ہے۔ ایک بات جو اس نے خاص طور پر محسوس کی کہ جب بھی وہ نوید کے قریب ہوتی، کوئی اندیکھی ہستی اسے نقصان پہنچانے کی درپے ہوتی، لیکن کسی وجہ سے کچھ نہ کر پاتی۔ اسے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا ہے۔ نوید واقعی عرشی سے دور رہنا چاہتا تھا۔ جب بھی عرشی اس کے ساتھ ہوتی، ایک انجانا سا خوف اس پہ طاری رہتا، جیسے ابھی کوئی خونخوار جانور آ کر اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ آج اتوار کا دن تھا، عرشی اپنے بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی، اسے نوید کی پریشانی اور بے رخی کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار پریشانی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ سارا دن اس نے یہی سوچنے میں گزار دیا کہ نوید کی پریشانی کیسے دور کرے۔ شام کے قریب اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی امی پریشانی کے عالم میں اندر آئی۔ امی کیا بات ہے، خیریت؟ عرشی نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیٹا اس کی امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیسے کرے۔ کیا بات ہے امی؟ عرشی نے پھر پوچھا۔ بیٹا وہ نوید، کیا ہوا نوید کو، بتائیں نا، عرشی بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا بات؟ بیٹا ابھی نوید کی امی کا فون آیا تھا، نوید نے منگنی توڑ دی ہے اور انگوٹھی بھی بھجوا دی ہے۔ کیا منگنی توڑ دی ہے؟ عرشی نے حیران ہوتے ہوئے دہرایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ بیٹا صبر کرو، اس کی اماں نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ عرشی ساکت سی ہو گئی۔ بیتے دنوں کے خوشگوار واقعات و لمحات جو نوید کے ساتھ جس نے گزارے تھے، اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔
نوید کے لیے وہ اپنے خدا سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، جس کی چھوٹی سی پریشانی سے وہ دل برداشتہ ہو کر آنکھیں بھگو دیتی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر پڑی کتاب کھولی جس میں اوپر ہی نوید کی تصویر پڑی تھی۔ اس نے تصویر اپنی نظروں کے سامنے پکڑی اور نم آلود آنکھوں سے اسے گھومنے لگی۔ وہ تصویر پھاڑنے لگی ہی تھی کہ اچانک اس کی زمین سے آواز آئی۔ تصویر تو پھاڑ دو گی لیکن دل کا کیا کرو گی؟ کیا دل سے نوید کو نکال پاؤ گے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر تصویر کو کتاب میں دوبارہ رکھ کر پرس اٹھایا اور جوتے پہنے اور باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ شام کو نوید کسی پارک میں جاتا ہے۔ پارک پہنچ کر نوید کو تلاش کرنے میں زیادہ دیر نہ ہوئی۔ نوید ایک کونے میں بینچ پہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جو ہی نوید نے اس کی طرف دیکھا، ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ یو چیٹر، تم نے تو منگنی توڑ دی اور بے فکر ہو گئے، لیکن میری زندگی تو تباہ کر دی نا تم نے۔ اب بتاؤ مجھے اس پیار کا حساب کون دے گا جو میں نے تم سے کیا؟ میں کیسے بلاؤں گی تمہیں؟ تمہارا جھوٹا پیار، بولو، جواب دو، میں کیسے بلاؤں گی؟ عرشی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوید کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بوجھل قدموں سے عرشی کے قریب آیا۔ مجھے بلانا ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں محبت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ایک طرف چل دیا، جبکہ عرشی وہیں بیٹھ کر بھیگی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ سنا ہے پیار، محبت، الفت، چاہت، یہ سب ایک ہی پہلو کے چار نام ہیں، لیکن عشق ان سے کہتے ہیں مختلف ہے۔ محبت میں جسم پگھلتا ہے لیکن عشق میں روح جلتی ہے، اور عرشی کی کیفیت بھی یہی تھی۔ اس کی روح سلگ رہی تھی کیونکہ اسے نوید سے عشق ہو چلا تھا۔ وہ گھر آ گئی اور ساری رات روتی رہی۔ رات کو 2 بجے تہجد پڑھی اور خدا سے دعا کرتی رہی، نہیں نوید نہیں، خدا کی قسم میری روح میرا جسم چھوڑ دے گی لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اور وہ وہیں جائے نماز پر سو گئے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔